نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العالمین نے جب یہ کائنات بنائی تو اس میں طرح طرح کی مخلوق کو بسایا، جس میں انسان بھی شامل تھا، اور اپنی ہی بنائی ہوئی تمام مخلوق میں اس نے جو سب سے زیادہ فضیلت بخشی وہ انسان کو بخشی اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور بخشا، جس کی بدولت وہ صحیح اور غلط کی معرفت حاصل کر کے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور اس صحیح راستے کے انتخاب کے لیے رب العالمین نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے اپنی انبیاء بھیجے اور پھر ہدایت انسانی کے لیے ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل فرمائی۔ آسمان سے نازل ہونے والی اس کتاب میں یقیناً انسان کے لیے وہ رہنمائی ہے جس کے ذریعے انسان رفتوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر آسمان سے نازل ہونے والی اس کتاب کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنی منمانی کی جائے، اپنی سمجھ کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا تو اس انسان سے مطلوب تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ ہی کے مقرر کیے گئے احکام کو نافذ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جیسے جیسے قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، ہدایت کے دروازے اس پر کھلتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا کائنات کا کوئی بھی شخص اگر اس کتاب ہدایت کو پڑھے گا تو اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ کسی انسان کو ہدایت مل جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی سب سے درست رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت انسان کے لیے تحفہ ہے، جس کے پڑھنے اور پڑھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہر مسلمان ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہے، یا تو وہ قرآن سیکھنے والا ہوتا ہے یا وہ قرآن سکھانے والا ہوتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ قرآن وہ افضل کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو بھی دوسروں سے افضل قرار دیتا ہے۔ یہ حدیث ہماری زندگی کے ہر حصے کی رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی بہتر بننا ہے تو قرآن سیکھنے یا سکھانے والا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے جو کتاب آپ کی طرف بھیجی وہ برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق سے کی جائے گی، اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف یعنی محبت اللہ سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشک بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے، اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل جس کو بند کر دیا گیا ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت صرف ہدایت کی طلب کے لیے کی جائے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی اس طرز پہ گزاریں جیسی خالق کائنات کو مطلوب ہے۔ ہمیں یہ سمجھ کر تلاوت کرنی ہے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب کے ذریعے، اسی تصور کے ساتھ اس قرآن میں تفکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے، اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ فرفر تلاوت کرنی ہے، بلکہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اور اس میں غور و فکر کی کوشش کرنی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے خدا، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اس میں تدبر کرنا ہے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس میں جو ہدایتیں ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کرنی ہے۔ دوران تلاوت قرآن کی آیات سے اثر لینے کی کوشش کرنی ہے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو کانپ جائیں، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں، دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں، وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ حضرت عمر جب قرآن پڑھتے تو ان کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم اور معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفاتحہ مکیہ۔ سورة الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورة الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ مطلب سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت و ربوبیت، عدل و بادشاہت کا بیان ہے، اور نصف حصے میں دعا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفات، الف لام استغراق کا ہے جس کے معنی ہیں اصل مستحق، اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی حسن و کمال ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ الحمد تمام تعریفات، للہ اللہ ہی کے لیے، للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، خصوصیت صرف اللہ کی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں: للہ تمام تعریفات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لفظ کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اچھے نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لفظ اللہ، الہ یا الہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ اس کلمہ شکر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ کلمہ شکر کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ ہی کو افضل الدعا فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ ہر کھانے پر اور پینے پر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں زندگی دی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا شعور دیا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حق سننے کی توفیق دی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ اللہ نے اپنی اطاعت کے کام ہمارے لیے آسان کر دیے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کی، الحمدللہ ہمارے دل بغض، عداوت، نفرت سے پاک ہیں، الحمدللہ ہم دنیا کے ہر نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ موسم ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم رات سکون سے سوتے ہیں، ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ دن میں جتنی نعمتیں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے سفر ہمارے لیے آسان بنایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتے دیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے انتخاب میں میری مدد فرمائی، الحمدللہ میں آس پاس کے لوگوں سے معاملات بہتر طور پہ طے کر لیتی ہوں، الحمدللہ میں بہترین میزبانی کر لیتی ہوں، الحمدللہ میں اپنے سے جڑے لوگوں کے کام آ جاتی ہوں۔ یہ سارے کام جو میرے لیے آسان ہو گئے، کس کی توفیق سے؟ کس نے یہ سب کچھ میرے لیے آسان کر دیا، جو بہت سے لوگ نہیں بھی کر پاتے؟ کون ہے مجھے ہر وقت طاقت دینے والا، ہر وقت مجھے سمجھ بوجھ عطا کرنے والا؟ کون ہے میرے فیصلوں میں قوت دینے والا؟ کون ہے جس کی بدولت میں اپنے تمام مسئلوں کو حل کر لیتی ہوں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات ہے جو سب سے طاقتور ہے، جو میرا سب سے بڑا مضبوط سہارا ہے۔ رب العالمین، رب پالنے والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ العالمین، عالم جہان، عالم جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کاملہ ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دنیا میں مختلف عالم ہیں، یعنی مخلوقات کی الگ الگ جنس ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم وحوش، عالم طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال اور طبیعت ان کے جسموں کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ گویا وہ صرف میرا ہی رب نہیں، صرف مجھے ہی پالنے والا نہیں، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کو اس کی ضرورتیں مہیا کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی ربوبیت کاملہ کو دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان کے جسم مختلف ہیں، ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرنے والا، ہر ایک کی طبیعت کے مطابق اسے دینے والا، ہر ایک کے جسم کی ضروریت کے مطابق اسے مہیا کرنے والا رب العالمین، وہ سب کو پال رہا ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، روزی سے لے کر ہر نعمت، سکون، نیند، بولنے کی طاقت، آرام کی طاقت، چلنے پھرنے کی طاقت، رہنے کی طاقت، خواہ وہ بیابانوں میں ہوں، خواہ وہ سمندروں میں ہوں، خواہ وہ فضا میں ہوں، خواہ وہ تاریکیوں میں ہوں، خواہ وہ روشنیوں میں ہوں، خواہ وہ بادلوں میں ہوں، خواہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں، خواہ وہ زمین کے اندر ہوں، رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفات
اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن بہت بخشش کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ ان دونوں ناموں میں اللہ کی صفت ہے، اور دونوں ہی ناموں میں کثرت اور دوام کا مفہوم ہے، یعنی وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ دنیا میں بھی بہت مہربان ہے، وہ آخرت میں بھی اپنے بندوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے کافر مومن سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔